السلام علیکم، امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ قرآن شریف جو ہدایت کی کتاب تھی اس کو ثواب کی کتاب بنا کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا کہ آپ پڑھتے رہیے اور ثواب کماتے رہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن شریف پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، لیکن کیا یہ ثواب کے لیے اتری ہے؟ نہیں، یہ کتاب ہدایت کے لیے اتری ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن ہم سے یہ بات چھپا دی جاتی ہے اور ہمیں لالی پاپ چسا دی جاتی ہے کہ آپ قرآن شریف پڑھیے۔ اب ہر آدمی لگا پڑا ہوا ہے، کوئی مہینے میں ختم کر رہا ہے، کوئی سال میں پورا کر رہا ہے قرآن شریف کو اور خوش ہو رہا ہے کہ مجھے ثواب مل گیا۔ یہ ہمارے کچھ عالموں کا دھوکہ ہے، وہ ہمیں قرآن شریف کی سچائی سے، قرآن شریف کی حقیقت سے روکتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کچھ مذاہب کے دھرم گروؤں نے اپنے دھرم کی کتابوں کو اپنے تک محدود کر لیا اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی عوام کے سامنے ان کے دھرم کی، ان کے مذہب کی باتیں آئیں، کیونکہ اگر عوام تک سچائی پہنچ گئی تو عوام ان کو جوتوں سے مار مار کے ان کی گدیوں سے نیچے اتار دے گی۔ یہی حال ہمارے یہاں بھی ہے۔ ہمارے کچھ عالم ایسا چاہتے ہیں کہ عوام تک اللہ کے احکامات پہنچے ہی نہیں، تاکہ وہ اپنی باتیں لوگوں تک مذہب یا دین بتا کے پہنچا سکیں۔ یقین جانیے، آپ کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہیں، کوئی میٹر نہیں کرتا، آپ اپنے مسلک کے جو بڑے عالم ہیں انہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ ضرور کرا ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی مسلک کو مانتے ہوں اور اس مسلک کے کسی عالم نے قرآن شریف کا ترجمہ نہ کرا ہو۔ آپ اپنے مسلک کے عالم کا ترجمے والا قرآن شریف اٹھائیے اور اس کو ترجمے سے پڑھیے۔ آپ چھوڑ دیجیے اس بات کو کہ آپ کے عالم صاحب نے کیا کہا ہے آپ سے کہ آپ قرآن شریف نہیں پڑھیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کو 14-15 علوم چاہیے ہوں گے قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے۔ یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ ہمارے مسلکوں کے عالموں نے قرآن شریف کے ترجمے ہی اسی لیے کرے ہیں تاکہ عوام ان کو آسانی سے پڑھ سکے، ورنہ سوچئے کہ یہ ترجمے کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ اگر یہ صرف عالموں کے لیے ہوتا تو پھر عالم تو عربی جانتے ہیں، وہ آرام سے پڑھ لیتے، قرآن شریف سمجھ لیتے کہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ عوام تک اللہ کے احکامات پہنچ جائیں، اور ہمیں اللہ کے احکامات سے روکا جاتا ہے، ان سے دور کرا جاتا ہے، اور ہم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہم اس کو صرف اور صرف ثواب کی کتاب سمجھ کے پڑھتے رہیں اور بے وقوف بنتے رہیں۔ اپنے بچوں کو ہم حافظ بنا دیتے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے تو حفظ کر لیا۔ یقین جانیے، جتنے بھی انعامات کا وعدہ ہے حافظوں کے لیے وہ باعمل حافظ کے لیے ہے۔ میرے کافی سارے دوست حافظ ہیں، میں ان سے جب سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھتا ہوں تو ان کو نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ ان کی بھی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس ٹریک پہ لایا ہی نہیں جاتا۔ ان کو صرف ایک لالی پاپ چسائی جاتی ہے کہ آپ حفظ کر لیجئے اور قرآن شریف پڑھتے رہیے، یہ سب آپ کی چیز ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ چند عالم، یہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے مذہب کے ایجنٹ ہوں جو ہمیں قرآن شریف پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ آپ کو ان کی باتوں میں بالکل نہیں آنا۔ میں آپ کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بھی ترجمے کے ساتھ۔ آپ اس میں خود سے غور فکر نہ کریے، آپ اس میں وہ پڑھیے جو آپ کے مذہب کے بڑے عالم نے اس میں ترجمہ کر کے آپ کے لیے لکھا ہے۔ وہ اللہ کے لیے لکھا انہوں نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ ہم سے یقین جانیے دین کو چھپایا جاتا ہے اور ہمیں وہ دین پیش کرا جا رہا ہے جو کہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں قرآن شریف کو سمجھ کے عمل کریں تاکہ قرآن شریف کا جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اتارنے کا دنیا میں وہ پورا ہو سکے، نہ کہ ہم یہ چورن کے مولوی ملاؤں کی باتوں میں آ کے قرآن شریف سے دوری اختیار کر بیٹھیں اور کل آخرت میں ہم پچھتائیں کیا ہے ہم نے یہ کرا کیا۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر کریے۔ اللہ حافظ۔